अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। सबसे पहले तो पाकिस्तान को मुबारक हो कि पाकिस्तान जीत गया है बैरूनी ताकतों के मुकाबले में। कल इलेक्शन था, रात गए तक तकरीबन रिजल्ट्स वाज़े हो चुकी हैं, गैर हतमी तौर पे जो नताइज आ चुके हैं। उस सिलसिले में अगर देखते हैं तो 8 सीटों में से 7 सीटें पीटीआई, जिसमें से 6 सीटें इमरान खान बजाते खुद जीत चुके हैं। एक सीट जो नहीं जीत पा रहे या अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, वो है मलीर कराची की, जहाँ पे मैंने कहा था कि भुट्टो आज भी ज़िंदा है और भुट्टो साहब आए थे और सबके वोट डाल के चले गए, और जो असल वोटर थे वो तो बेचारे बाहर खड़े रहे इंतज़ार करते। और वहाँ पे कहा जा रहा है कि धांधली नहीं बल्कि एक तरह का धांधला हुआ है मलीर कराची में, और उस पे अभी तक डिसीजन आया नहीं है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद धांधली जो है वो जीत जाएगी और हक सच जो है वो हार जाएगा। अगर हम रिजल्ट्स को देखते हैं तो केपी ने 100% रिजल्ट दिया है इमरान खान को। पंजाब ने कौमी नशिस्तों में 100% रिजल्ट दिया है इमरान खान को। वैसे एक सीट मुल्तान वाली पीटीआई हार गई है, जहां पे अली मूसा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीत चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी इमरान खान की जीत है, क्योंकि पीटीआई का नज़रिया है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि पहले ज़ैन कुरैशी साहब थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद महर बानो कुरैशी यानी शाह महमूद कुरैशी की बेटी, तो ये एक ख़ानदानी सियासत जो है इसके ख़िलाफ़ हमेशा पीटीआई रही है, और पीटीआई के वोटर ने शायद इसीलिए सपोर्ट नहीं किया है उनको। अगर आप मेरा कल वाला व्लॉग सुबह वाला देखें तो उसमें मैंने जो आपको सर्वे रिपोर्ट्स में रिज़ल्ट्स बताए थे, वो रिज़ल्ट्स तकरीबन 95% उसी तरह ही आए हैं जिस तरह के मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कल सुबह। तो एक तरह की ये छोटी सी मेरी जीत भी हुई कि मैंने भी आपको अपने जो तज्जिया था और अपना सर्वे रिपोर्ट्स के हवाले से सही खबर सुनाई, तो इसका थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी आना चाहिए। बाकी इलेक्शन में चंद छोटी और चंद बड़ी शिकायतें भी हमें मौसूल हुई हैं। कहीं बैलेट पेपर गायब हो गए, ख़त्म हो गए, कहीं पे वोटर लिस्टें ही नहीं थी, कहीं पे गुंडागर्दी, तो कहीं पे पुलिस गर्दी, और कहीं पे आज भी भुट्टो ज़िंदा है। ये भी सिस्टम चलता रहा पोलिंग स्टेशंस पे, और बावजूद इस धांधलियों के भी पीटीआई अक्सरियत में आ गई। पीटीआई के बारे में सब लोग कहते हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन हुआ तो पीटीआई जो है वो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी, जबकि मैं ये बात तकरीबन कोई महीनों से कह रहा हूँ कि वो 2/3 नहीं, अब 3/4 लेंगी, क्योंकि हालात यकसर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और अब बात जो है वो 2/3 से बढ़ चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस दफ़ा 2/3 नहीं 3/4 आएगी, और इंशाल्लाह वो सारी कानूनी तरामीम होंगी जो कि पीटीआई इमरान खान चाहते हैं, और बेसिकली वो हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि उस तरह की तरामीम होनी चाहिए पाकिस्तानी कवानीन में, जो कि हमारी ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह वो पूरी होगी जब 3/4 अक्सरियत से इमरान खान हुकूमत में आएंगे। अगर हम देखते हैं तो ये वोट पीटीआई को नहीं मिला, क्योंकि सबको पता है कि वो जाके असेंबली में बैठने वाले नहीं हैं। ये वोट मिला है अगेंस्ट ऑफ दिस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। ये उनके खिलाफ मिला है, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ मिला है, उनको मुल्क को दिवालिया करने के प्लान के खिलाफ मिला है, और ये वोट मिला है इमरान खान के उस नज़रिए को जो कि हकीकी आज़ादी ग़ुलामी से आज़ादी का नज़रिया है। तो वोट को हम देखते हैं कि शख्सियत परस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़मीर परस्त होना चाहिए और नज़रिया परस्त होना चाहिए। अगर इन इलेक्शंस को गौर से देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करें कि नून लीग के हाथ से पंजाब गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से सिंध गया। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।
ان نتائج کے فوراً بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک خاص نمائندے، ایک خاص بندے اور ایک خاص پیغام پہنچانے والے کی عمران خان سے ایک خاص ملاقات ہوئی ہے۔ جی جناب، اعجاز الحق صاحب کی کل عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ جو ہی یہ نتائج آنا شروع ہوئے تقریباً 7-8 بجے کے قریب، اور اس ملاقات میں پنڈی کے موسم اور موڈ میں اچانک تبدیلی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پہ اس وقت کیا چل رہا ہے الیکشنز کے ان نتائج کو لے کر۔ ناظرین، جو آج کی سب سے ایک بڑی اور خاص بات تھی جس پہ کہ مجھے اپنا تجزیہ دینا تھا، اس وقت تک تقریباً 48 گھنٹے ہو چکے ہیں پریزیڈنٹ یو ایس اے جو بائیڈن کے اسٹیٹمنٹ کو، اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک، یعنی 48 گھنٹوں میں ابھی تک دونوں شیروں کی منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلا، امریکہ کا یا جو بائیڈن کا۔ شیر کہلانے والے دونوں بھائی نواز شریف اور شہباز شریف، جن کو کہ شوق ہوتا ہے عمران خان کی نقل کرنے کا۔ ویسے بتاؤں کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل ایکسپیرینس اور سچائی سے آتا ہے، لیکن کیا کریں کہ نقل کا شوق بھی ابھی تک باقی ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ، شہباز شریف نے بھی کہا، نواز شریف نے بھی کہا، صرف عمران خان کی کاپی میں کہنے کو یہ صرف 2 لفظ ہیں، لیکن اس کو کہنے کے لیے جو جگر ہے نا، وہ ہر کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے، اور اسپیشلی کرپٹ اور کک بیکس لینے والوں کے پاس تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ البتہ ایک ٹویٹ ان دونوں بھائیوں نے کی ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں کہیں پہ بھی آپ کو امریکہ کا ذکر، پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا ذکر نہیں ملے گا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور انہوں نے IAEA جو ایٹمک کنٹری ہیں ان کے حوالے سے ایک ریگولیٹنگ ہے، ان کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کے ہم ساری جو قوانین ہیں اس کی باقاعدہ سے فالو کر رہے ہیں، اور ہم انہی کے مطابق چل رہے ہیں۔ جبکہ نواز شریف نے بھی سیم بیان تھوڑا سا چینج کر کے دیا ہے کہ پاکستان ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور وہ کیپیبل ہے کہ کس طرح سے یہ سیکیور کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کا۔ لیکن کہیں پہ بھی ان دونوں بھائیوں کے ٹویٹس میں آپ کو امریکہ یا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا نام نہیں ملے گا۔ انہی کے اگینسٹ ایک ٹویٹ کیے ہے عمران خان صاحب نے، جو کہ کہتے ہیں کہ بائیڈن کے بیان پہ میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک تو آپ کس انفارمیشن کے تحت ان نتائج پہ پہنچے کہ پاکستان ایک خطرناک ایٹمک ملک ہے؟ دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی ایٹمک جنگوں میں آج تک دنیا کی تاریخ میں سوائے امریکہ نے اور کسی نے حصہ بھی نہیں لیا، اور اگر چوری کی داستان کریں کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے یا نہیں ہے، تو وہ واقعات بھی امریکہ میں آپ کو ملیں گے، انڈیا میں سب سے زیادہ ملیں گے، کہ جو ایٹمک جو اس میں نیوکلیئر ڈلتا ہے وہ کس طرح سے وہاں پہ مارکیٹ میں بکتا ہے، کون بیچ رہے ہیں، کتنے انڈینس ہیں، کیا ہے۔ تو پاکستان کو آپ نے یہ ایسے کیسے کہا؟ اس وقت اگر دیکھیں کہ تمام پولیٹیشنز، یعنی تمام PDM کی پارٹیاں، مولانا فضل الرحمان، نون لیگ کے تمام قائدین، پاکستان پیپلز پارٹی، اور جیسے کہ یہ اپنا محمود اچکزئی، اسفندیار ولی خان اور آفتاب شیرپاؤ، بلا بلا بلا، جو ان کی پوری پارٹیاں ہیں، ان میں سے کسی کا ایک کا بیان بھی آپ کو امریکہ کے خلاف یا جو بائیڈن کے خلاف یا ان کی اسٹیٹمنٹ کے خلاف نہیں ملے گا، کیونکہ یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ مریم نواز نے عمران خان کے ٹویٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈو یو ہیو اے اسپیک آف شیم، تمہیں شرم آنی چاہیے کس طرح یہ بات کرتے ہو، انسٹیڈ آف پٹنگ یور پٹی پولیٹکس aside and responsible like a Pakistani should and must respond, you come out bluntly attacking your own country.
اب اس میں آپ اگر یہ اسٹیٹمنٹ عمران خان کی پڑھیں تو یور اون کنٹری، وہ تو امریکہ کو کہہ رہے ہیں یا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو کہہ رہے ہیں، تو یہ ملک شریفوں کا تو ہے امریکہ، لیکن عمران خان اس کو اپنا ملک نہیں مانتا. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اون کنٹری پہ آپ نے بولا ہے نیور سین اے پرسن ایز اسمال مائنڈیڈ اینڈ بائیگوٹیڈ ایز یو، شیم. ویسے مریم نواز کا اتنا غصہ دیکھ کے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے دیں ان کو اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن جتنا غصہ آیا ہے امریکہ یا جو بائیڈن کے اسٹیٹمنٹ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینے پہ. بڑی حیرت سی ہے کہ ان کا ملک بھی اب لندن سے ہٹ کے امریکہ ہوتا جا رہا ہے اور ان کو بیان پہ بھی غصہ ہے. اور اگر ہم تیسرے کی بات کرتے ہیں، وزیر خارجہ مسٹر بلاول بھٹو صاحب، جن کے نانا حالانکہ بہت بڑی اپنی ایک سیاسی تاریخ رکھتے ہیں، ان کی پارٹی بھی بہت بڑی سیاسی تاریخ رکھتی ہے. ان کی مدر بے نظیر بھٹو جو کہ نو ڈاؤٹ ایک بہترین پولیٹیشین تھی، ان کا بیان اگر آپ ٹویٹ میں دیکھیں تو ان کا بیان پاکستان کے طرف سے کم بلکہ ایک کلیریفیکیشن ہوتی ہے وزارت خارجہ امریکہ کی طرف سے، ان کے ڈپارٹمنٹ کے کوئی چھوٹا اہلکار یا ملازم جو صفائی دے رہا ہوتا ہے، وہ صفائی دی ہے انہوں نے اس بیان کے حوالے سے. خبریں بہت زیادہ ہیں، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے. شکریہ.